یہ گولڈ میں جس نے شکار کیا تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ وہ آرڈر آف دی الومناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا عون ایرا عون نیست، اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی۔ لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہی تاریخ شکیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے۔ جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں، اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اس وقت صورتحال یہ تھی، آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے، آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا، یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا، آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا، کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے، انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی، انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری عریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی،
लिबरलिज्म, हुर्रियत, हुर्रियत फिक्र, हुर्रियत अमल। मैं आजाद हूं, मैं नंगा जाना चाहता हूं बाजार में, आप कौन होते रोकने वाले? आप अपनी आंखें बंद कर ले। हम आजाद हैं, हम दो मर्द हैं, शादी करना चाहते हैं, शौहर और बीवी की हैसियत से रहना चाहते हैं, आप कौन है इतराज करने वाले? ये सारा यहूद की साजिश। और आपको मालूम होना चाहिए, जब तक पोप का कंट्रोल था यूरोप पर, यानी अभी कैथोलिक जो ईसाइयत है वो गालिब थी, उस वक्त तक पूरे यूरोप में सूद हराम था, कहीं इंटरेस्ट का कारोबार नहीं हो सकता था। ये प्रोटेस्टेंट्स के जरिए से उसकी इजाजत हासिल की। नतीजा ये निकला, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक इस सदी के आगाज में गया था यूरोप, और वहां जाकर उसने देख लिया था फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में। माशी एतबार से यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। और ये यहूदी कौन थे? रॉथस्चाइल्ड्स, गोल्डस्मिथ्स। बहरहाल मुझे जो दूसरी बात कहनी थी वो ये कि युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, उस वक्त भी यहूदी था, आज भी यहूदी है। लेकिन फर्क ये वाक़ई हुआ है कि उस वक्त यहूदी के कंट्रोल में ईसाई नहीं थे, बल्कि 1200 बरस तक यहूदियों के ऊपर जुल्म और सितम बल्कि होता रहा ईसाइयों के हाथों। पूरे यूरोप में परसिक्यूटेड थे। इन्हें अगर कहीं सहारा मिला, मुसलमानों के जरिए से स्पेन में मिला है। बेन गोरियन ने खुद लिखा अपनी किताब में कि ड्यूरिंग द डायस्पोरा, ये हमारा जो इंतशार का दौर है सन 70 ईस्वी से जो शुरू हुआ था, इस डायस्पोरा के दौरान our golden period is the period of Christian Spain। हमारा सुनहरी दौर वही है जो मुसलमान हिस्पानिया का दौर है। इन्हें आराम मिला, इन्हें प्रोटेक्शन मिली, इन्हें ऐश मिले, और वहीं से इन्होंने ईसाइयत के अंदर नकब लगाकर और वहां से अपने रास्ते पैदा किए। और दूसरा काम ये किया, ईसाइयों की अदावत का रुख अपनी बजाय मुसलमानों की तरफ कर।